فی قصۃ قوم شعیب علیہ السلام وما فیہا من العبر، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یقول لهم هل ارأیتم یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی علی بصیرۃ فیما ادعو الیہ۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر میں اپنے صحیح دین پہ ہوں اور صحیح طریقت پہ ہوں اور میں اپنی بصیرت کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی اور رزق حلال بھی عطا فرمایا ہے۔ قیل اراد النبوۃ وقیل اراد رزق الحلال ویحتمل الامرین، دونوں چیزیں، نبوت بھی دی اور رزق حلال بھی دیا۔ وقال الثوری وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یہ نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں خود کرتا ہوں، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں وہی کرتا ہوں جو تمہیں کہتا ہوں، انہی چیزوں سے منع کرتا ہوں جس سے میں خود بھی رک جاتا ہوں۔ الا انہاکم عن الشیء، یعنی میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں گا، اخالف انا، اور میں خود مخالفت کروں، اخالف انا فی السر، خفیہ طریقے میں وہ کام خود کرتا رہوں، نہیں، فافعلہ خفیۃ عنکم کما قال قتادہ فی قولہ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم فی عنہ لم اکن انہاکم عن امر وارتکبہ، یہ نہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اور خود وہ کام کرتا ہوں، بالکل نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد تو اصلاح ہے کہ آپ لوگوں کی ظاہری باطنی اصلاح ہو جائے، میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ فیما امرکم وانہاکم انما اريد اصلاحکم جہدی و طاقتی، اپنی طاقت اور جہد کے مطابق میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کر دوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور حق پہ پہنچنے اور کامیابی میں اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اے فی اصابت الحق فیما اريد الا باللہ علیہ توکلت، اسی پر میرا آسرا ہے۔ فی جمیع اموری والیہ انیب، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ قالہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی، قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ابو قزعہ سعید بن حجر الباہلی عن حکیم بن معاویہ عن نبیہ ان اخاه مالکا قال یا معاویہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اخذ جیرانی فانطلق الیہ فإنه قد کلمک وعرفک فانطلقت معه. کہتے ہیں کہ حکیم ابن معاویہ نے مجھے کہا کہ اس کے بھائی مالک جو ہیں اخاہ مالک قال یا معاویہ ان محمدن اخذ جیرانی، میرے ہمسائے کو نے پکڑا ہے، میرے ساتھ چلیں تاکہ اس کو چھڑائیں. فانطلقت معه فقال دع لی جیرانی فقد كانوا اسلموا فاعرض عنه وقام مغضبا. انہوں نے کہا جی ہمسایوں کو چھوڑ دیں، یہ پہلے اسلام لا چکے ہیں. تو آپ نے منہ پھیر لیا اور غصے سے آپ کھڑے ہو گئے. اما واللہ لئن فعلت ان الناس يزعمون انك لتأمرنه بالامر تخالف الى غيره وجعلت اجره وهو يتكلم. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو پھر تو لوگ یہی گمان کریں گے کہ ہمیں تو منع کرتے ہیں لیکن خود وہی کام کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انک واللہ لئن فعلت ذلك ان الناس يزعمون انک تأمر بالامر تخالف الى غیرہ. حضور نے فرمایا اچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر ایسا ہوا نا تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں روکتے ہیں اور خود کرتے ہیں. قال وقد قالوا، ایسے کہتے ہیں قائلهم ولئن فعلنا ما ذاك الا علي وما عليهم من ذلك من شيء ارسلوا له جيرانه. فرمایا اگر چھوڑنے میں کوئی چیز ہے تو مجھ پر آئے گی نا، تم پر تو نہیں آئے گی، چھوڑ دو اس کو. وقال ايضا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بعض بن حكيم عن النبي عن جده قال اخذ النبي الناس من قومي في تهمة فحبسهم. حضور نے میری قوم کے کچھ لوگوں کو پکڑا، ان پہ تہمت تھی اور ان کو پھر آپ نے بند کر دیا. فجاءه رجل من قومي، میری قوم سے ایک بندہ آیا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب، حضور خطبہ دے رہے تھے اور میری قوم کا بندہ ہے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ما تحبس جیرانی، آپ نے میرے ہمسایوں کو کیوں قید کیا ہے؟ فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش رہے. فقال ان ناسا لیقولون انک تنتہی عن الشیء وتستغنی منہ، کہ لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فجعلت اعرض بینہما کلاما، میں حضور کے اس کے درمیان میں یعنی بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں. فیدعو علی قومی، تاکہ حضور ناراض ہو کے بد دعا نہ کر دیں. یدعو علی قومی دعوت لا یفلحون بعدها ابدا. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی فہمها فقال قد قالوها او قائلها منهم واللہ لو فعلت لکان علی وما کان علیہم خلوا عن جیرانی، اب میں چھوڑ دو ان کو. ومن هذا القبیل الحدیث الذي رواه الامام احمد. حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال ربیعہ بن عبد الرحمن عن عبد الملک بن سعید بن سوید الانصاری قال سمعت ابا حمید وانا سید یقولون انه صلی انه قال اذا سمعتم الحدیث انی نعرف قلوبکم، اگر تم کوئی بات سنو میری حدیث کو دیکھو کہ تمہارا دل مانتا ہے. وَتَلِّينُ لَهُ أَشْعَارَكُمْ، اور تمہارے دل نرم ہوتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وَأَبْشَارَكُمْ وَتَرَوْنَهُ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ، اگر تم کسی چیز سے دور ہو تو میں اس سے زیادہ دور ہوں. اسنادہ صحیح وقد اخرج مسلم بهذا السند حدیث اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا مانگے. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے
اللهم انی اسألک من فضلک ومعناه واللہ اعلم مہما بلغکم انی من خبر فانا اولاکم به، کوئی بات پہنچے تو مجھے بتائیں، ومہما یکن من مکروہ فانا ابعدکم منہ، اور اگر کوئی چیز ناقابل قبول ہے، مکروہ ہے، تو میں اس سے بہت بعید ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. وقال قتادة عن عروة عن الحسن الاوفي عن يحيى بن البزار عن مسروق قال جاءت امرأة الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالت تنهي عن الواصلة. قال نعم. ایک عورت آئی حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ منع کرتے ہیں کہ بال عورتیں ایک دوسرے کے اپنے لگاتی ہیں بڑے کرنے کے لیے. اور میں ہاں. قالت فعلہ بعض نسائک، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں لیکن تمہارے گھر میں کچھ عورتوں نے ایسا کیا ہوا ہے. فقال ما حافظ وصیۃ عبد الصالح، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت عبد صالح پیغمبر کی وصیت کو یاد نہیں کیا کہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کو منع کروں اور گھر والوں کو نہ کروں. وقال عثمان ابن ابی شیبہ الحجری نبی سلیمان النبی سلیمان الزبی قال كانت تجينا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الامر والنهي. حضرت عمر عبد العزیز نے احکام لکھے، ان میں اوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے. فَيَكْتُبُ فِي آخِرِهَا وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا كَمَا قَالَ عبد الصالح، اور آخر میں یہ بھی لکھتے تھے کہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ کی توفیق سے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی پہ میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبی کی شان نہیں ہوتی ہے کہ تمہیں کہے کرو اور خود نہ کرے، یا تمہیں کہے نہ کرو اور خود وہ کام کرتا ہو. یہ پیغمبر کی شان نہیں ہوتی. پیغمبر جس چیزوں سے منع کرتے ہیں تمہیں بھی تو اپنے آپ کو بھی منع کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا حکم کرتے ہیں تو اس پہ خود بھی عمل کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب اپنے دور حکومت میں احکامات جاری فرمائے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا بھی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق اور اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تو حکم کروں اور خود اس پہ عمل نہ کروں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ بات اثر کرتی ہے جو آدمی پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسرے کو کہے. اگر خود عمل نہ کرے تو اس کی بات میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم.